آپ کو زمینیں سستی مل رہی ہیں وہاں پہ سر، ریٹس کم مل رہے ہیں. تو پلیز برائے مہربانی اگر آپ خریدنے کی خواہش مند بھی ہیں آپ کے لوگ، تو انہیں آپ نے یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ نے بے شک بکنگ کر لیں، لیکن پیمنٹس وغیرہ جو بھی ہو آپ نے اس کی رجسٹری یا پیمنٹس جو ہے وہ آپ 8 فروری کے بعد ہی کریں، ان سے ایگریمنٹ سائن کریں، تاکہ اس گورنمنٹ کو 1 روپیہ ایک دھیلے کی کوئی بھی ان کی جو ہے ان کی جیب میں نہ جا سکے سر. بہت بہت شکریہ جی. بالکل، تھینک یو. یہ آپ کی اپنی براڈ ہے بھائی، آپ جب بھی آؤ یہاں، جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے انشاءاللہ یہاں آیا کرو، اور یہاں ملے گی. کوئی آپ کو کوئی کوشچن ہو تو یہاں ہمارے ساتھ کر دیا کرو، ہم کوشش کریں گے کہ اس کا 24 آور میں آپ کو جواب لا کے دیں انشاءاللہ. اچھا ایک اور بات ہے سر، پی ٹی آئی کے پی کے سر، یہ ہم سارے جو ہے نا یہ اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ پہلے بندے ہیں جو ہمارے پاکستان سے آپ ہمارے پاس آئے، تو آپ بیٹھیے ہمیں سنیں. ہم تو عمران خان کے لیے کر رہے ہیں سر، اپنے خان کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے. تو آپ ہمارے سے بیٹھے سنیے، سوال کیجئے. اگر کوئی اپنے حلقے میں کوئی ایسی بات ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے، ہمارے ساتھ شیئر کیجئے. کوئی مسئلہ پرابلم. بالکل برادر، آج کل ہم جو کر رہے ہیں عمران خان کے لیے نہیں کرے، اپنے آپ کے لیے کر رہے ہیں. عمران خان کے لیے کس چیز کی کمی ہے؟ آج جا کر ظلم ہو رہے، بربریت ہو رہے. جی جی تو سوری ہمارے سر، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر، بالکل آپ ٹھیک صحیح. ہے، بالکل. تو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے نا، اس کا کیا ہوا ہے؟ وہ ہے اس نے اپنی بچات کی زندگی ہمارے لیے قربان کر دی ہے. یہ جو بھی کرنا ہے کرتے ہیں، ہم خود کے لیے کرتے ہیں، ہم مستقبل کے لیے کرتے ہیں، اس لیے ہم شوق سے کریں گے، چاہے جو بھی ان قیمت دینی پڑے، مطلب جو تکلیف ملنی پڑی، لیکن آنے والی نسلوں کے لیے تو روشن ہوگا نا. جی جی یہ سر نیچے بالکل. ہماری عابد بھائی ہماری نیچے ایک میسج کو لکھ رہا ہے، ہماری بہن ہے شاید، کہ وہ کہہ رہی ہے کہ جو خواتین کی شاپنگ ہے اس پہ بھی. تو یہ میں آپ کو بہن بتاتا ہوں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جو ہٹلر تھا، تو ہٹلر نے نا تقریباً بہت سی چیزوں پہ پابندی لگا دی تھی. تو کسی ایک مشیر نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ تم یہ جو خواتین کی کاسمیٹکس ہوتے ہیں، جو میک اپ کا سامان ہے، اس پہ پابندی لگا دو. تو ہٹلر نے کہا میں ہر چیز پہ پابندی لگا سکتا ہوں، میں یہ رسک نہیں لے سکتا. تو ہم جو ہیں یہ دیکھیں، ہمارے میسج میں بھی ہم نے ایسی بات نہیں کی، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ واشنگ مشین نہ لیں، یا آپ کوئی ایسی چیزیں جو اپلائنسز ہیں اس طریقے سے. تو ہم بھی جو یہ ظاہر ہے جی میک اپ وغیرہ پہ تو ہم رسک نہیں لے سکتے. باقی اگر کسی کا دل مانتا ہے تو بے شک نہ لے جی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس میں. سر میں نے انہیں دعوت دی ہے اوپر آنے کی، لیکن وہ اوپر نہیں آ رہے. جی نظر بھائی آپ نے کوئی کوشچن؟ جی مانو سسٹر بھی آئی ہیں. جی میں نے کوئی کوشچن نہیں کرنا، میں صرف سن رہا ہوں. میں کوشچن جو ہے نا وہ اسپیچ لیس ہوں میں اس سٹوری کے بعد کہ پاکستان میں بندے نے یہ کام کیا ہے کہ جی میں نے کچھ خریدنا نہیں ہے. تو اٹ از اے گریٹ انیشیٹو، یہ بڑی زبردست کام ہے، اور اس کام کو اگر بڑھایا جائے تو بہت اچھا ہے. اس سے اچھا اور کچھ اور کام ہی کوئی نہیں ہے. تو نو کوشچن، میں صرف آپ کو سنوں گا، بلکہ اگر کسی کو جگہ دینی تو میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں. یہ مانو آ گئی ہیں، مانو نے کہا تھا کہ براڈ شروع کرنی ہے، انہوں نے کو بتایا نہیں کہ کب براڈ کرنی ہے، کیا کرنا ہے. انہوں نے مجھے ان کو دیکھ کے یاد آ گیا اچانک. جی انہوں نے شروع کی ہے، 1-2 دن میں ہیلپ کی ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا. مانو سسٹر السلام علیکم. جی السلام اسلام علیکم. آباد اور اٹلی والے بیٹھ کے براڈ چلا رہے ہیں، وہ جلسہ کر رہے ہیں، گلف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ادھر گلف والے ہم مر گئے پتہ نہیں. جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے بھائی؟ جی بھائی، وہ جی اللہ آپ سے. اس دن بات کر رہے تھے کہ کسی براڈ پہ جانا نہیں ہے، تو میں کسی بھی براڈ پہ نہیں گئی کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا کس پہ جانا ہے کس پہ نہیں جانا، کیونکہ میں آپ کے ساتھ براڈ پہ آتی ہوں، تو پھر میں نہیں چاہتی کہ آپ جو ہے کیسا محسوس کریں، تو میں یقین کریں کسی بھی براڈ پہ نہیں گئی. نہیں وہ آپ کے لیے نہیں تھا بہن، وہ آپ کے لیے نہیں تھا، وہ ہمارے لیے تھا. ہم 4-5 اپنا ایک چھوٹا سا ہے ہمارا، کیونکہ ہم گالیاں جی دیتے جی نہیں ہیں. ہم گالیاں دیتے جی نہیں، جی ہمارے پاس مائیں بہنیں ساری بیٹھی ہوتی ہیں، اور جی بالکل. پھر ہم کہیں پہ جائیں تو جی پھر اس سے یہ ہوتا ہے جی کہ جی میں بس خان کا میسج دیتی ہوں، جاتی ہوں 5 منٹ کے لیے. اور نظر نہیں بھائی بات کریں. ہاں جی السلام علیکم. جی میں نے شروع کی تھی براڈ سٹارٹ کی تھی، پھر اس کے بعد پھر میں نے نئی سٹارٹ کی کہ ایک ورکنگ کے ساتھ پھر
بہت زیادہ ٹائم کے لیے ادھر بیٹھنا اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جیسے بھائی ایشو ہے وہ بیٹھنے کا ٹائم دینے کا بڑا ایشو ہے. میں نے کل بڑے دنوں کے بعد میں نے تقریباً 4 گھنٹے براڈ چلائی ہے. کیزن ہے پتہ نہیں کسی کو پتہ یا نہیں پتہ, یہاں پہ میں نے 4 گھنٹے چلائی ہے. نہیں پتا جی اٹ نہیں واز پتا اے گڈ جاب. میں نے وہ, لیکن وہ ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہے میرے لیے. اس میں عمیر بھی تھا, اس میں عمیر جو ہی از اے سنگر جس نے وہ گانے شانے گائے ہیں, وہ ہی از اے لولی گائے. اس کی سٹوری بھی بڑی زبردست ہے. اس بیچارے نے اپنا کیریئر, بڑا پرومیننٹ سنگر تھا, اس نے اپنا کیریئر دو پہ لگا. جس نے وہ گانا گایا نا عمران خان, سلام کرو مانو جن خان جمے ہیں, اور اس نے کافی سارے گانے گائے ہیں. اس کا بڑا اچھا کیریئر تھا, از اے ویری گڈ سنگر. اس نے ویڈیوز تھیں اس کے انڈین ایک کمپنی کے ساتھ بھی اس کا کانٹریکٹ تھا. پاکستان میں اس کا سنگنگ کا سیٹ ہے, وہ کچھ شاگرد وغیرہ بھی ہیں. ہی از ویری ینگ گائے, تو وہ بھی ایک اچھی سٹوری تھی, وہ بھی ساتھ تھا. لیکن وہ بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو نا ان کو یہ براڈ کو ٹائم دینا, یہ عابد بھائی کو بہت ان کو سلام ہے, بی ایف ٹی کو اور حمدان بھائی کو, او سی کو, یہ خالد کو, یہ جو براڈ بیٹھ کے چلاتے ہیں نا اتنے گھنٹے, یہ بہت بڑی بات ہے. تو وہ مانو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ اس کے لیے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ٹائم نکالنا اور ٹائمنگ ایک ایک اور دینا. بات ہے, دیکھیں میل کے لیے اور فیمیل کے لیے بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو میں اتنی زیادہ ماڈرن بھی نہیں ہوں بھائی, ٹو بی آنیسٹ. میں جو ہے ہر طرح کا جو مطلب جو کوئی آتا ہے تو پھر انسان اس کو کچھ پہ بھی نہیں سکتا, تو بہت ساری چیزیں دیکھ کے پھر چلنا پڑتا ہے. ہاں جی بالکل, سارا کچھ دیکھ کے چلنا پڑتا ہے. گھر میں بھی بچے بھی ہوتی ہیں, کچھ شادی اگر ہے تو آپ کے ہسبینڈ بھی ہوں گے, تو وہ سارا کچھ, اٹس ناٹ ایزی. اٹس ناٹ ایزی. براڈ کا رسپانسبلٹی جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک رسپانسبلٹی. ہاں آن اینڈ آف جب آپ نے کرنی ہو تو آپ مجھے بالکل میسج کریں, آئی جوائن یو. تو جی جزاک اگر وی ول جوائن یو, ادھر بیٹھ کے آرام سے جب آپ کے پاس ٹائم ہو جی آپ پوچھ لیں, جی تو کہ ٹائم ہے تو اس وقت نکالا جا سکتا ہے ٹائم, وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مجھے اس میں آپ انویسٹ کریں گے نا تو مجھے میسج مل جائے جی گا. میسج تھوڑا سا لیٹ ہو جی جائے تو بھائی میں بہت کہوں گا مہربانی. ہاں شور وائی ناٹ. جی بہت مہربانی آپ کی, بہت مہربانی. آپ سب کو سلام. تو میں تھوڑا سا ہی کچھ بات کرنا چاہوں گی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر. جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر. ایک پاکستان ہے اور ایک عمران خان ہے. خان نے صبر کیا ہے. وہ مولانا رومی نے کہا تھا نا کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی, نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں. تو عمران خان نے جو اڈیالہ جیل سے پیغام بھیجا ہے کہ میرے ورکر کو جا کے بتا دیں, میرے سپورٹرز کو بتا دیں, وہ لوگ جنہوں نے مجھے ووٹ دینا ہے ان کو بتا دیں کہ 8 فروری کو آپ نے ہر چیز کا بدلہ اپنے ووٹ کی طاقت سے لینا ہے, اور 8 فروری کو آپ نے باہر نکلنا ہے, اور 8 فروری کو باہر نکل کر آپ نے ہر صورت ووٹ ڈالنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو پاکستان زندہ باد, عمران خان پائندہ باد. جی تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. انشاءاللہ زندہ باد میری بہن, زندہ باد. بڑی مہربانی, شکریہ بہن, آپ نے جو میسج دیا بڑا زبردست میسج دیا. جی چاند بھائی السلام علیکم. جی سوری بھائی, ایک اور میسج ہے اس کے بعد جو میں کہ اس الیکشن کو کامیاب بنانے کے لیے, اس الیکشن کے لیے پیسے کو کلیکٹ کرنا ہے آپ نے. آپ ہیں پاکستان کی عوام, اور اس کے لیے جو ویب سائٹ ہے وہ آپ کو عابد بھائی بتائیں گے. تھینک یو. میرے خیال میں مفتی بھائی بتائیں گے جی. بی ایف ٹی بھائی نے بتانا ہے. بی ایف ٹی بھائی اوورسیز, بی ایف ٹی بھائی السلام علیکم. www.ptioverseas.com. یہ ہم سب ٹک ٹاکروں نے یہاں پر ایک آپشن سلیکٹ کی ہے. تھرڈ آپشن جو ہے اس میں 3 آپشن آپ کے پاس آتی ہے. نمبر 1 ڈونیشن فرام UK, سیکنڈ 1 ڈونیشن فرام USA, اور تھرڈ 1 از ریسٹ آف دا ورلڈ. سو ہم ساری جو یہاں عابد حسین کی براڈ جو ہے, ہم سب یہاں ٹیم ٹک ٹاکر کے نام سے مشہور ہیں. تو ہم ٹیم ٹک ٹاکر کا ریفرنس اس میں ڈالتے ہیں, اور اس میں کنٹری ہم چوز کرتے ہیں آذربائیجان, سٹی باکو اینڈ اسٹریٹ 786 بسم اللہ اسٹریٹ. وہاں پر آپ کے پاس چوائسیز آئیں گے.
सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक छोटा सा बॉक्स आएगा जिसमें खान साहब के लिए आप प्यारा सा कोई मैसेज लिख सकते हैं जो भी आपके दिल में होगा खान साहब के लिए, और फिर आपके पास एक बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे आप 5 पाउंड से 4000 पाउंड तक आप डोनेट कर सकते हैं। जो भी आपकी इस्तिताअत है, जो भी आप अपने हिस्से का कार्य खैर में हिस्सा डाल सकते हैं वो आप करेंगे। उसके बाद जब आप एंटर करेंगे आपके पास बैंक डिटेल्स के बाद आपके पास डोनेशन की रिसीट आ जाएगी, उसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पेज पे 24 आवर के लिए उसको अपलोड कर दें। उससे ये होगा कि बाकी बहन भाइयों को भी इंकरेजमेंट मिलेगी कि भाई आप भी इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालें। फॉर वट एवर रीजन अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या डोनेशन नहीं दे सकते, कोई बड़ा मसला नहीं है, आप इस पेज की अपनी स्क्रीनशॉट लेकर इस पेज को आप प्रमोट करें, ये भी कार्य खैर है। बाकी ओसी भाई एक पार्ट 2 है, वो ओसी भाई इसमें जरा कंट्रीब्यूट करेंगे। जी ओवर टू यू ओसी भाई। जी पहले भी हम ये मैसेज दे चुके हैं। दूसरा हमारी ये एक रेमिटेंसेस के हवाले से मैं थोड़ा शॉर्ट ही करूंगा अभी। एक तो रेमिटेंसेस हम जरा कम भेजें हो सके अगले 2 महीने में। दूसरा हमारी सबसे ज्यादा जो बड़ी हमारी जो है ये समझ लें कि हमारी उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे अपने जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनसे हमारी ये गुजारिश है कि आप अगले 2 माह में अपनी खरीदारी को खत्म कर दें, ठीक है। लिटरली सिर्फ जो जरूरत की आपकी बुनियादी जरूरत की चीजें हैं, बराए मेहरबानी सिर्फ अपनी बुनियादी जरूरत की चीजें आप खरीदें। आपकी सानवी जरूरत जो सेकेंडरी नेसेसिटी की कोई भी चीज है, आपने टेलीविजन लेना है, आपने कोई बाइसिकल लेनी है, आपने कोई सिलाई मशीन लेनी है, आपने घर की मरम्मत करनी है, उसके लिए कोई, तो आप बराए मेहरबानी इसको 2 महीने के लिए पोस्टपोन कर दें, आगे ले जाएं, ताकि इक्तसादी तौर पे हम इनको पीनालाइज किए। जो माफिया हमारी माओ बहनों की इज्जतें लूटते हैं, ये हमारे पैसों से ये बंदूकें लेके हमारी माओ बहनों की निजी जेलों में ये जो है इज्जतें तार तार कर रहे हैं। इन बदमाशों को, इन दगड़ दलों को हम मुआशी तौर पे इनको पीनालाइज कर सके, इनको शिकंजे में लेके आ सके। तो ये हमारा जनाब एक मैसेज है। सिर्फ चंद अशार आपको हबीब जालब की आपकी नजर और फिर माइक आपके हवाले। हबीब जालब कहता है, फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीने के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को ज़हन की लूट को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। जी ओवर टू यू भाई। सर मैं एक बात कर सकता हूँ छोटी सी? जी जरूर कीजिए। बीएफटी ओवर टू यू, और फिर आई एम जी चांद भाई चांद भाई को, जी चांद भाई को वेलकम करते हैं। तैमूर भाई आप बात कर लें, फिर चांद भाई के पास जाते हैं। जी तैमूर भाई। जी मैंने वही एक वो मानो बहन बात कर रही थी तो मेरे जहन में एक बात आई, जिस तरह कल परसों भी एक भाई कह रहा था कि पाकिस्तान में एक प्रोपेगेंडा प्रमोट किया जा रहा है कि आप सब पटवारी बन के घरों से निकलें वोट वाले दिन, नून लीग के झंडे लेके निकलें ताकि आपको आगे जाने दिया जाए। ये काम सर बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि एक तो वो जो वीडियोस बनाएंगे वो दुनिया को दिखाने के लिए काम आएंगी, अंदर जो भी इन्होंने करना है, बाहर वो वीडियोस बनाएंगे देखो हमारी सपोर्ट है। और दूसरा उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि पाकिस्तान के लोग अनपढ़ हैं और कई लोगों को पता नहीं है। मैं बचपन से इलेक्शंस देख रहा हूँ, जिस पार्टी के लोग ज्यादा होते हैं ना, दूसरे कहते हैं एक केड़ी पार्टी है इसनू वोट देने हैं जाके। तो वो जब आप ये काम करेंगे तो आपके खिलाफ जाएगी ये चीज। तो प्लीज पीटीआई का झंडा लेके निकले, अगर नहीं ले सकते तो चुप करके निकले, और जहां अवाम ज्यादा हो पीटीआई की वहां खड़े हो, ताकि अंदर उनको भी पता हो हम धांधली भी नहीं कर सकते, बाहर अवाम खड़ी हुई है और पुलिस वाले भी डरेंगे हाथ डालते हुए। तो आपने अपनी पावर बाहर भी शो करनी है और अंदर भी शो करनी है, बैलेट बॉक्स पे भी शो करनी है और उसकी हिफाजत के लिए बाहर भी आपने शो करनी है। इतनी इनके पास मैन पावर नहीं है कि ये लोगों को रोक सकें। जी पुलिस ने रोक लिया, जो पूरे पाकिस्तान में हो रहे होंगे, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता ये रोक सके आपको। तो आप पीटीआई का अलम बुलंद करके निकले उस दिन, वही आपके पास एक दिन है जिस पे आप जुल्म का भाई मेरे आप कह रहे हो कि पुलिस वाले उनको नहीं, देखो मेरी बात सुने, ये है जनरल इलेक्शन, और जनरल इलेक्शन में टोटल आपके पोलिंग बूथ्स हैं 3 लाख, और 3 लाख पोलिंग बूथ्स के साथ साथ आपकी टोटल जो पाकिस्तान में जितनी भी कानून नाफिज करने वाली फोर्सेस हैं, जो इदारे हैं, उनके जो टोटल एहलकार हैं उनकी तादाद है 15 लाख, ठीक है। और 15 लाख को अगर आप बैठ के कैलकुलेट करते हो ना 3 लाख पोलिंग बूथ्स में, तो आपको हर पोलिंग बूथ पे 5 एहलकार मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 एहलकार, ठीक है। आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि आपको ये जो हुजूम इनका जो दूसरे शहरों से या इजाफी नफरियाँ मंगाई जाती है, ये घंटा कुछ मंगा सकेंगे, आपको हर
ہر پولنگ بوتھ پہ آپ کو صرف اور صرف 5 اہلکار ملیں گے جن کو آپ آسانی سے ٹیکل کر سکتے ہو سکتا ہے ان میں بھی 2 یا 3 ایسے ہوں جو محب وطن ہو، جو حق کا ساتھ دینا چاہتے ہو اور اس دن آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائے. یہ بھی ذہن میں رکھیں. آپ لوگوں کو اس دن کوئی نہیں روک سکتا. آپ لوگ اس دن اپنا حق کے رائے داری جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہو، اور ساتھ آپ ان کو ڈنک کی چوٹ پر جو ہے نا آپ ان کو شکست دے سکتے ہو. جی اوور ٹو یو سر. جی بی ایس ٹی بھائی. مائک چاند بھائی کے پاس سے. ویلکم چاند بھائی, ویلکم جی. جی السلام علیکم سر, کیا حال ٹھیک ٹھاک ہو سارے دوستوں کا؟ وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام جی سر وہ میں ایک پریس کانفرنس دیکھن رہا سا ਉਹਦੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ, تو ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਵਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ. ਤੋ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਤੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਵਟੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਸੋ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ. ਸੋ ਬਸ ਇਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 1-2 ਦਿਨ ਬਿਜ਼ੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੈਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ. ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਰੋਡ ਆਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ overseas.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ. ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਦਾ, ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਨਵੇਂ 2 ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਖੁਲਵਾਏ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ. ਉਹ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬਿਹਾਵ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ. ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਇੰਡਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਕਿਉਂਕਿ मैं राती वलीमा खान का प्रोग्राम देखा है. तक है ऑफिशियल जो है यूके में ऑफिशियल जो है वो इसी अकाउंट को प्रमोट कर रहे हैं, PTI-overseas.com. आपने देखा था पेरिस में भी हमारी PTI वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वहां जी. पर भी इसी PTI ओवरसीज को प्रमोट किया था. तो जब तक हमें ऑफिशियल नहीं बताते तो अनफॉर्चुनेटली हम किसी को वो, इवन दो वो खान की रिस्पेक्टेबल सिस्टर हैं, मगर हम ओबीसी पार्टी लाइन को फॉलो कर रहे हैं, तो अभी तक तो पार्टी सिर्फ इसी अकाउंट को प्रमोट कर रही है. जैसी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी सब भाइयों से इंशाल्लाह शेयर करेंगे. ठीक हो, ओवर टू यू. जी बस वो, लेकिन आप देख लीजिएगा उस प्रोग्राम को जो अलीमा खान का लेटेस्ट इंटरव्यू है, तो उसमें वो बता रही थी. जी भाई जी. हाँ जी वो जो चांद बात कर रहा ना BFT, वो खबर गर्दिश कर रही है और वो बात ऐसी है, और सुनने में आया कि उन्होंने 2 अकाउंट खुलवाए हैं उन्होंने, और वहाँ पे कोई बैंक का अमले को भी जाना पड़ा वहाँ पे साइन करवाने के लिए, क्योंकि खान साहब बाहर नहीं आ सकते थे. बड़ा नहीं, वो लॉन्ग स्टोरी में नहीं जा रहे, लेकिन अभी तक हुण तक दी पोजीशन है चांद के हुण तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई हैगी अकाउंट दी. सो वी फॉलो द ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਆਏਗੀ ਤੇ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋਟਡ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ PTI ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲੇ, ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ, ਸਪੇਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫॉलो ਕਰ ਲਾਂਗੇ. ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ overseas PTI-overseas.com. हो सकता है नजर भाई जो वेबसाइट है ना वो तो यही रहेगा ना, पीछे जो पेमेंट गेटवे भी यही रहेगा, पीछे जो अकाउंट है ना वो दूसरा लिंक हो जाएगा, नए अकाउंट की डिटेल आएगी ना तो वो अकाउंट लिंक हो जाएगा इसके साथ. हाँ जी, मोस्ट प्रोबेबली यू आर राइट. अच्छा एक और चीज़ है सर, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा. नजर भाई बहुत वैलिड पॉइंट है, बहुत वैलिड पॉइंट है. प्लीज BFT भाई एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, सॉरी सर. अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये जो अकाउंट्स की बात हो रही है, ये खान साहब के पर्सनल अकाउंट्स की बात हो रही है चांद भाई? जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ तो खुलवाए, 2 अकाउंट खुलवाए. लीमा भी बात कर रही थी, तो वो उसको थोड़ा सा देखना होगा, और वो इस पर्पस के लिए कि उन्होंने इलेक्शन के लिए उनको पैसे चाहिए,
تو اس کے جی لیے جی باقی اس کی ڈیٹیل پوری ابھی تک ہمارے تک نہیں پہنچی. میں نے کہا شاید جی کسی اور کی نظر میں آئی ہو تو پھر پتہ چل جائے. نہیں ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دوں یہ چیز جب تک کنفرمیشن نہیں آتی جو آفیشیل ہیں ان سے تب تک اس چیز کو اوپر بات نہ کریں نہ اس کو پروموٹ کریں کیونکہ یہ جو ہے خان صاحب کے اگینسٹ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم جو کام کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے ہی کر رہے ہیں پارٹی کے لیے کر رہے ہیں اور پارٹی کے ان ورکرز کے لیے کیا جا رہے ہیں جن کے ہم لوگ لا سوٹ جن کو جو ہے ہم لوگ پرووائڈ کر سکیں اور پارٹی کے الیکشن کیمپین کے لیے ہم لوگ اس پر جو ہے نا اپنا حصہ ڈال سکیں سر. اور وہ جو پرسنل اکاؤنٹ ہے وہ ان کے اگینسٹ بھی یوز کیا جا سکتا ہے. یہ ایک پوائنٹ ہے اگر آپ لوگوں کو صحیح لگتا ہے میری بات تو پلیز کیری آن اوور پلیز سر. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تسی لیکن میں جسٹ پوچھیا سکا کہ اگر کسی کو کوئی نوی رپورٹ ہے تو میں دس دے کیونکہ وہ تو آلریڈی siasatpk.com تے کل انٹرویو ہویا انہاں دا تو وہ تے پیا وا میں وہ بہاف تے گل کیتی سی ادروائز تے اسی آلریڈی overseas.com نو پروموٹ کر رہے ہیں اپنے تائیں جنہ چ ہو سکدا ہے سر. چل بھائی ਇਹ ਨਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ. ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਓਪਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. ਅੱਛਾ ویل سیٹ خرم بھائی ویل سیٹ جی زبردست. اچھا یہ بارے میں اور خرم بھائی ایک دو دفعہ پھر دس دو تاکہ سارے پتہ لگ جائے تے اس تو بعد بی ایف ٹی بھائی اگر آپ فون کر سکے تو آفیشیل سے بات بھی کر لیں. جی اوور ٹو یو خرم بھائی. جی میں وہی عابد بھائی بتا رہا تھا کہ جو مطلب نیوز سنی تھی میں نے اس میں یہ تھا کہ کورٹ سے ریکویسٹ کر کے پرمیشن لی تھی خان صاحب نے کہ میرے بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کروائے جائیں تاکہ میں پرسنل ایکسپینسز جو بھی کیسز سے ریلیٹڈ ہیں یا جو بھی ادر ایکسپینسز ہیں خان صاحب کے پرسنل ہیں ان کے ریلیٹڈ ان کے بینک اکاؤنٹس اوپن کروائے جائیں اس کی پرمیشن دی جائے. تو کورٹ نے آرڈر جاری کیا تھا پھر وہ آرڈر کی ایک سی کر کے کاپی گئی تھی کنسرن بینکس کو تو انہوں نے جا کے جو بینک کے آفیشلز تھے انہوں نے خان صاحب کے بایو میٹرک کیے ہیں جیل میں جا کے تاکہ ان کے پرسنل اکاؤنٹ اوپن ہو سکیں. تو وہ اکاؤنٹ پیورلی جو خان صاحب کے پرسنل ایکسپینسز کے لیے یوز ہوں گے جو بھی ان کے کیسز ہیں یا جو بھی مطلب ادر ایکسپینسز ہیں ان کے پرسنل تو یہ اس کیپیسٹی میں ہے. ان کا پارٹی فنڈنگ کے ساتھ یا پارٹی میں الیکشن کے ساتھ اس طرح کا کوئی کنسرن ابھی تک سامنے نہیں آیا اور نہ ہی ہم اس کو کلیئرلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پارٹی فنڈنگ کے لیے یوز ہوں گے. تو اس کے لیے یہی ہمارا جو فورم ہے پی ٹی آئی اوورسیز والا رائٹ نو یہی ہے. جو خان صاحب کا مزاج ہے جس طرح کہ خان صاحب کی طبیعت ہے وہ کھو ہی نہیں سکتا. وہ جو ان کے جو پرسنل اکاؤنٹ ہے نا وہ پارٹی فنڈنگ کے لیے کبھی بھی یوز نہیں کریں گے. یہ ان کے خلاف ان کو گندا کرنے والے لوگ اس کو کوئی اور رنگ دیں گے. یہ بات ہوئی ضرور ہے لیکن وہ ان کے پرسنل چیزوں کے لیے ان کے پرسنل پیسوں کے لیے اس میں ہم سے نہ انہوں نے نہ کبھی مانگنے ہیں نہ کبھی لینے ہیں. ان کو ایز اے پرائم منسٹر جو رہے ہیں سابقہ پرائم منسٹر وہ بھی ان کو پے ملتی ہوگی اور کچھ ان کی اپنی زمینیں ہیں وہاں سے بھی ان کو پیسے آ جاتے ہوں گے. اور ویسے بھی خان صاحب کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ پارٹی فنڈنگ کے لیے وہ اپنے اکاؤنٹ دیں. جی 100% 100% نظر بھائی یہی میرا پوائنٹ تھا سر. گریٹ. جی چھوٹی سی بات میں ایڈ کر دوں کہ جب یہ پی ٹی آئی اوورسیز کا یہ کانسیپٹ آیا تھا تو سارے ہمارے اکاؤنٹ خان صاحب کے پرائیویٹ اور جو اپنی پارٹی کے سارے فریز ہو گئے تھے. تو انہوں نے جیسے بھی رشیا کے اکاؤنٹ فریز ہیں وہ کچھ وڈرا نہیں کر سکتے تھے. تو ابھی جیسے آپ لوگ بتا رہے ہو نا کہ خان صاحب کی جو پینشن ہوگی یا جو بھی ان کی جو ویجز ہوں گی جو بھی وہ کسی اکاؤنٹ میں جائیں گی. نہیں رہے ہو نا کہ خان صاحب کی جو پینشن ہوگی یا جو بھی ان کی جو ویجز ہوں گی جو بھی وہ کسی اکاؤنٹ میں جائیں گی. نہیں جب اکاؤنٹ ہی نہیں ہوگا ہی کین ناٹ ودرا ہز اون پینشن یا جو بھی ایکس پرائم منسٹر کی جو بھی ایکسپینسز وغیرہ ہوتے ہیں یا جو بھی بینیفٹس ہوتے ہیں. تو ظاہری بات ہے اکاؤنٹ تو ہونا چاہیے نا کیونکہ وہ پہلے تھا ایک دن کے لیے ایک ہفتے کے لیے اب تو آدھا سال ہو گیا ہے. تو ظاہری بات ہے اوبیسلی ان کی جو ویجز وغیرہ ہیں جو بھی کہیں نہ کہیں جانا ہوگا تو وہ اس سینس میں ہوگا جیسے نظر بھائی نے بولا کہ خان صاحب پرسنل اکاؤنٹ کو کبھی ایسے یوز نہیں کریں گے. تو ہم نے اوبیسلی آپ نے تو سٹوری سنی ہم تو رابطے میں ہوتے ہیں آفیشیل کے ساتھ نظر بھائی بھی ہوتے ہیں تو ایز سون ایز ہمیں انفارمیشن ملے گی ہم اوبیسلی سوئچ کر لیں گے. بٹ رائٹ ناؤ ایز آف ٹوڈے کہ PTIoverseas.com ہی اونلی آفیشیل پورٹل ہے جس پہ ہم فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں اور وہ ڈائریکٹ. اور ساتھ ساتھ میں کہتا چلوں
کہ کہیں بھی کسی کو بھی کیش نہ آپ دیں نہ کسی سے کیش لیں. یہ پرمیشن ہمارے پاس بھی نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے. ہر بندے کو جس نے بھی ڈونیشن دینا ہے وہ پورٹل پہ جا کے ڈائریکٹ آن لائن پیمنٹ کرے، نہ کسی سے آپ کیش ہاتھ میں لیں اور نہ ہی کسی کیش ہاتھ میں کسی کو دیں. تو اوور ٹو یو چاند بھائی، آپ کے پاس. بسم اللہ. جی. اور یہ جو 30 تاریخ کو ہو رہا ہے گلف والوں کا ایک اور نیا جو ہو رہا ہے، اس میں مروسہ بھی آ رہا ہے میرا خیال، جو میرے تک اطلاعات پہنچی ہیں، تو اس کو بھی پروموٹ ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے، اور کر بھی رہے ہیں سارے اپنی اپنی جگہ پہ، نظر بھائی بھی اور باقی سارے بھی. تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. اور دوسری بات جو ایک دوست نے کہا تھا کہ اس دن جھنڈے اپنے لے کے جاؤ، یہ پازیٹیو سائن ہے. اگر آپ ڈر کے جنگیں نہیں جیتی جاتی، اپنے جھنڈے لے کے جاؤ، کہ نون لیگ چون لیگ کا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ میں ڈر ہے نا تو پھر آپ چپ کر کے نا دڑ وٹ جاؤ، ٹھیک ہے نا، پھر مٹی پاؤ، پھر نہ لبو پاکستان پلیز فار گاڈ سیک، ٹھیک ہے. آپ نکلو اپنے جھنڈے کے ساتھ، نکلو اپنی ٹور کے ساتھ نکلو، پتہ چلے کہ وہ ایٹ لیسٹ اگر اس دن میں بھی اگر ساری کی ساری وہی صورتحال ہوتی ہے کہ اغوا کیا جاتا ہے لوگوں کو، تو پھر آپ اکٹھے ہو جاؤ، پھر خدا کا واسطے اپنے بچے ڈونیٹ کر دو، اپنی مائیں بہنیں ڈونیٹ کر دو، پولیس والوں کو خود پکڑایا ہوگا رکھ لو یار ادھر. اگر خان 6 ماہ گزار سکتا ہے جیل میں تو آپ بھی جیل کو بھر دو، آپ کو کیا موت پڑتی ہے بھائی. اگر جو ایک سیلیبریٹی ہے پوری دنیا کی، ایک کلاس سیلیبریٹی ہے جو نوبل پرائز کا حقدار ہونا چاہیے، وہ بندہ اندر ہے، تو آپ لوگ کیوں باہر ہو؟ اگر ایک عورت 800-900 کلومیٹر کر کے آ سکتی ہے اور اس کے ساتھ اور ہزاروں عورتیں آ سکتی ہیں، وہ سردی میں بیٹھ سکتی ہیں، آپ کو کیوں موت پڑتی ہے؟ آپ کیوں نہیں جیلوں میں جاتے؟ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ہم آئیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں؟ بھائی ہم آپ کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، اپنی جان جوکھم میں ڈالی ہوئی ہے، کبھی پی ٹی آئی کی گالیاں، کبھی نون لیگ کی گالیاں، کبھی کسی کی، ہم تو سن رہے ہیں آلریڈی. اور ہمارا اگر اوورسیز کا اگر پلیٹ فارم بند ہو جائے، یہ جو سوشل میڈیا کا ہے، تو آپ لوگ تو ٹکے ٹوکری ہو، آپ تک تو آواز پہنچی سوشل میڈیا کی ہماری وجہ سے، جو ہم آوازیں اٹھا رہے ہیں. دوست میں تو خیر کیا کرنا ہے، لیکن مجھ سے بہت بہتر لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی آوازیں جی ایچ کیو میں ڈائریکٹ سنائی دیتی ہیں، جس کی وجہ سے تو پریشر بلڈ ہو رہا ہے. اور ہمیں ہی آپ لوگ مطلب اوٹ پٹانگ بکتے رہتے ہو نیچے آ کے کچھ نہ کچھ. تو فار گاڈ سیک آپ اپنی بہنوں اپنی ماؤں کے لیے نکلو، اپنی آزادی کے لیے نکلو. اگر اور عورتیں بلوچستان سے چل کے آ سکتی ہیں اپنے پیاروں کے لیے، تو آپ تو مرد ہو، تو اپنی عورتوں کو نہیں بچا سکتے، تو پھر گو ٹو دا ہیل یار. پھر ہمیں کیا لینا دینا آپ لوگوں سے؟ مطلب آپ چاہتے ہو کہ ہم کما کے بھی آپ کو بھیجیں، آپ کے کاٹن کے سوٹ بھی ہم لے کے دیں، گاڑی میں پٹرول بھی ہمارے پیسوں کا جائے، آپ کا ملک بھی ہمارے پیسوں سے چلے، اور آگے شیلٹر بھی ہم ہی دیں آپ کو، آپ کے لیے ہمارے بھی ہم ہی کھائیں. تو پھر جاؤ دفعہ ہو جاؤ یار، مرو، جو تمہارا دل کرتا ہے کرو. اگر خان کے ہوتے ہوئے تم لوگ خان کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے ہو، ایک نیشن نہیں باندھ سکتے ہو، تو پھر کہ فواد چودھری کے لیے ہم کھڑے ہوں گے، ہم یہ اور کسی کے لیے کھڑے ہوں گے، یہ فردوس آپی کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم یہ دگڑ دلوں کے لیے. سو میں تو ویری کلیئر ہوں، بتاتا رہتا ہوں کہ بھائی ہماری جہاں خان کی زندگی تک ہے، ہم کوشش کرتے رہیں گے، جتنے جوگے ہیں ہم اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے. اگر آپ لوگوں نے اکٹھے نہیں ہونا، نکلنا نہیں ہے، اگر وہ آگے دھرنا دے سکتی ہیں بلوچستان سے بچیاں، تو آپ کو موت پڑی ہے، آپ بھی روڈوں پہ بیٹھ جاؤ یار، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ جتنے بھی کسی بھی شہر کے جو انٹرنس والے علاقے ہیں جہاں سے جی ٹی روڈ گزرتا ہے یا موٹر وے ہے، ان کو جا کے وہاں 500-500 ہزار بندہ بند کرے، جا کے ہر شہر کے باہر بیٹھ جائے. کتنی پولیس ہے، کیا کر لے گی آپ کا؟ آپ پریشر بلڈ کرنا ہی نہیں چاہتے، تسی چاہتے ہو پنجابیوں کو کڈی قبر چ پاؤنا، یعنی کہ قبر بھی کھود کے دو اور وہ لٹان بھی بندے آ کے. ایسے تو آزادیاں نہیں ملتی ہیں نا بھائی صاحب. شان بھائی میری جان دیکھیں، پہلی چیز آپ لوگوں نے ابھی دیکھیں لوگ نہیں نکل رہے، چلے نہیں نکل رہے، آپ لوگوں نے لوگوں کو اس قدر آپ نے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے پاکستان میں ان لوگوں کا پہیہ جام کرنا ہے، ان کی پائپ لائنز کاٹنی ہے. آپ نے کوئی کسی قسم کی ایسی خریداری نہیں کرنی ہے جس کی مد میں ان کو ٹیکس جاتا ہو. آپ نے ان کو مفلوج کرنا ہے معاشی طور پر سر، یہ آپ نے کرنا ہے. ریمیٹنس آپ نے اوورسیز والوں کو، یہ آپ نے ان کو انکریج کرنا کہ آپ نے کوئی قسم کی ریمیٹنس آپ نے نہیں بھیجنی 8 فروری تک، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ سر، ہم لوگ ابھی میں نے ایک کیلکولیشن آپ کو بتائی تھی، جو ٹوٹل آپ کی فورسز ہیں
الیکشن کے دن یہ کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا ان کو. اگر سر ہر پولنگ بوتھ پہ آپ کو صرف 5 اہلکار ملیں گے سر، جو کہ آفیشلی جو ہوں گے آپ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہوں گے. باقی اگر آپ کو کوئی بھی نظر آتا ہے وہ صرف اور صرف گلو بٹ اور گنڈے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. عوام 4.5 کروڑ ووٹر پاکستان میں بیٹھا ہوا جو اس دن نکلے گا. آپ لوگ اپنی طاقت پہچانیں. اگر پاکستان سے باہر سے اوورسیز بھی چلے جاتے ہیں اس دن سر آپ کی طاقت ڈبل ہو جائے گی. آپ نے اس چیز کو پہچاننا ہے. آپ نے لوگوں کو یہ میسج دینا ہے. پلیز یہ نہ کہیں کہ آپ کو اغوا کر لیا جائے گا. یہ بالکل بھی ان کے دماغ میں نہیں ہونا چاہیے. اس دن ان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا سر اگر اپنی طاقت یہ لوگ پہچان کے چلتے ہیں سر. اوور ٹو یو چاند بھائی. حمدان بھائی ہم تو کہہ ہی رہے ہیں، میں تو ڈی موٹیویشن کا حق میں ہی نہیں ہوں. اور دوسری بات ہے جو لوگ سامنے آ کے ویڈیو نہیں بناتے ان کا فرض بنتا ہے وہ جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کریں. یہ تو ہم جیسوں کے لیے ہے کہ ہم باہر بیٹھے چلے للکارتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا. ہم مطلب ضرور آپ بول کتنے لوگ رہے ہیں، 100 لوگ بول رہے ہوں گے باہر بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا. باقی جتنے ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں اپنا یا کسی کی ویڈیو ڈال رہے ہیں وہ اس کو پھیلا رہے ہیں، وہ تو اپنے جا سکتے ہیں نا سکون کے ساتھ. جو شکلیں پہچانی جاتی ہیں چند جو 50-100 لوگ ہیں وہ نہ جائیں. باقی جو کروڑ بندے بیٹھے ہیں ان میں سے جتنے بھی 90 لاکھ جا سکتا جائے. پھر 90 لاکھ کیا جائے گا، 2-3 لاکھ جائے گا، وہی چلا جائے. چلو کوئی چلا جائے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بندے کسی کا کام کر رہے ہیں نا، کسی کی ویڈیو لے کے پوسٹ کر رہے ہیں وہ جائیں. جو ڈائریکٹ سامنے آ رہے ہیں وہ کیسے جائیں گے؟ وہ تو پہلے دن ہی دھر لیے جائیں گے. ان کو تو پروٹوکول ایئرپورٹ سے ملنا شروع ہو جائے گا. تو ان کی زندگیوں کو بھی خطرے میں نہیں ڈالنا، کیونکہ جنگ کے کئی پہلو ہوتے ہیں. کوئی گولا لے کے آتا ہوتا ہے، کسی نے گولا پھینکنا ہوتا ہے، کسی نے مریض اٹھانے ہوتے ہیں، کسی نے مریض کی پٹی کرنی ہوتی ہے، تو کسی نے للکارنا ہوتا ہے. علیحدہ کام ہوتے ہیں. وہ سارے لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں سے لوگ نہ جائیں، لیکن جو لوگ آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم آ کے وہاں لڑیں، ہم یہاں سے بات کیوں کر رہے ہیں، میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں. شاید بابو یار ذرا میوٹ کر لیں پلیز. جی جی سیجیٹیرین بھائی بھی آگے. السلام علیکم خرم بھائی، کاشف بھائی سوری کاشف بھائی السلام علیکم جی سارے بھائیوں کو. وعلیکم السلام. اچھا موسی بھائی ذرا آپ سیکریٹریٹ بھائی کو اور جان بھائی کو وہ نیوز بتائیں جو ہمارے ایک پاکستانی بزنس مین نے کیا تھا. جی آج کی بریکنگ نیوز تو آپ نے چاند بھائی کو بتائی نہیں ہے. سیکریٹریٹ بھائی السلام علیکم جناب. تو چاند بھائی آپ نے تو آپ کو بریکنگ نیوز تو آپ کو بتائی نہیں ہے، انہوں نے ان کی باتیں بس سناتے رہے ہیں. جی سنائیں جناب. بریکنگ نیوز یہ ہے کہ آج ہمارے ایک پاکستان یہاں ہمارے ایک دوست بیٹھتے ہیں ہمارے پاس آ کے، ایک مزمل نامی لڑکا ہے. تو اس نے ہمیں یہ بتایا کہ وہیں ایک یہ الیکٹرانکس کا چھوٹے پیمانے پہ کام کرنے والا ایک تاجر ہے، یعنی کہ یہ جو گھر کی واشنگ مشینیں، ٹی وی، یہ وہ. تو اس نے جو یہاں ہم سوشل میڈیا پہ کمپین چلا رہے تھے کہ پاکستانی اگلے 2 مہینے میں اپنی جو بائنگ والیوم ہے یعنی خرید و فروخت کم کریں، نیچے لے کے آئیں. تو اس کو جب وہ کہتا ہے کہ میسج میں نے دیا ہے، تو ہماری براڈم بھی بیٹھتا تھا ہمارے ساتھ ادھر آگے پیچھے. تو کہتے ہیں کہ اس نے یہ اب اعلان کر دیا ہے کہ اگلے 2 ماہ وہ اپنے اس کے جتنے بھی خریدار آ رہے ہیں ان کو کہہ رہا جی کہ اگلے 2 ماہ کے لیے میں کوئی چیز آپ کو نہیں بیچوں گا. اگر آپ نے لینی بھی تو ویسے آپ لے جائیں، پیسے میں نہیں لوں گا آپ سے. تو یہ بلکہ اس کو شاید ہم کل دیکھ بھی آئیں گے پراڈ کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک کار خیر ہے. اور چھوٹے تاجر ہے، یعنی کہ بہت بڑا کروڑوں روپے کمانے والا نہیں. ہو سکتا ہے اس کے گھر میں نوبت فاقوں پہ آ جائے اگر اس نے یہ قدم لیا. تو یہ بڑا اچھا ایک جناب پازیٹیو سائن ہے، انسپائریشنل سٹوری ہے. زبردست جی، اپریشیٹو جی. سر کرنا تو پڑتا ہے آپ کو. میرا مطلب جو بھی بندہ بات کر رہا ہے یا جو بہت سارے دوست ہیں وہ ووکلی بات کر رہے ہیں اور بہت اسٹرانگ ان کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، شاید میں بھی ان میں سے ایک ہوں گا. تو ہمیں بھی اسٹیک پہ لگانی پڑتی ہے نا ساری چیزیں، اپنی جان، اپنی عزت، وہ سارا کچھ جاتا ہے. کیا پتہ ہے کس چیز پہ حملہ ہو جائے، کب حملہ ہو جائے. جی جان دا پتہ ہی نہیں ہے نا. وہ اگر کر رہا ہے تو ویری گڈ ہے. بہت اچھی بات ہے جی. مطلب اگر اس طرح کا سٹیپ لیا ہے کسی نے ویری تو گڈ اٹس سر. ویل اینڈ گڈ. یا
یہ سیکریٹریس بھائی ہو سکتا ہے بارش کا جسے کہتے ہیں نا پہلا قطرہ، بارش کا انشاءاللہ پہلا قطرہ ثابت ہوگا اور لوگوں کو یہ چیز ریئلائز ہوگی، اس چیز کا احساس ہوگا کہ آزادی، جیسے وہ ابھی میں نے فیض کا ایک شعر پڑھا تھا کہ یہ جو جس آزادی کا سفر ہمارے آباء و جداد نے شروع کیا، جس شہر کی امید ہمیں لاکھوں قربانیاں دی، ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی، یہ وہ شہر تو نہیں ہے جو آج 1% مافیا ہمارے اوپر جو ہے اس نے بزور بندوق ہمیں چرمال بنا رکھا، یہ تو وہ شہر نہیں ہے، یہ تو وہ آزادی نہیں جس کے لیے اتنا سفر ہم نے کیا تھا. تو یہ اس کے لیے قربانی تو دینی پڑتی ہے نا، ڈیفینیٹ بات ہے یہ. جی بی ایف ٹی بھائی اب لے کے چلیں سر. جی سر پلیز آپ تسی کنٹینیو رکھو، میں پھر نکل لگا ذرا. تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو ایوری بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھا کریں. آلویز صحت کیسی ہے چاند بھائی، آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ سر آئی فیل ویری اوکے، تھینک یو سر، بہت اچھا ہو گیا، بیٹر ہو گیا. شکریہ ماشاء شکریہ. اللہ. تھینک یو سر، تھینک یو، تھینک یو. اوکے جی، شکریہ یار، شکریہ بھائی، تھینک یو. اللہ حافظ. جی سیکریٹریس بھائی اوور ٹو یو. سیکریٹریس بھائی آپ آئیں، آپ ہمیں اپنا حال بتائیں، دن کا بتائیں کیسا رہا اور کیا کوئی اپڈیٹ کچھ بتائیں اگر آپ کے پاس کوئی نیوز ہے. جی اوور ٹو یو سیکریٹریس بھائی. جی بی ایف ٹی میں یا تو اصل میں 2-3 دن پچھلے تھوڑا ذرا مصروف رہا ہوں پرسنلی طور پہ، تو میں تو بالکل ہی اس وقت ان ٹچ ہوں میڈیا سے اور سوشل میڈیا سے، ایوری تھنگ مطلب میں کلوز کر کے اس میں نے بالکل سائڈ پہ کیا ہوا تھا سب کچھ. 2-3 دن ذرا بچوں کو دیے ہیں تھوڑے سے، تو کچھ ان کی ونٹر ویکیشن ہوئی تھی تو کئی دنوں سے تھوڑا پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ جی ہمیں ٹائم نہیں دیتے، ہمیں ٹائم نہیں دیتے. ذرا پھر انہیں تھوڑا ٹائم دیا، 2-3 دن دیے ان کو ذرا. تو ابھی آ گئے دوبارہ میدان میں، انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا عابد بھائی، بی ایف ٹی بھائی، اوسی بھائی، سب بھائیوں، میں آج معذرت کے ساتھ اور جلدی اجازت چاہوں گا آپ لوگوں سے. تھوڑا آرام کرنا ہے، صبح جلدی ہی نکلنا ہے میں نے یار. تو اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو سر تو. آپ تو شکریہ جی. خیال کرنا پڑے گا عابد بھائی، ان کا خیال کرنا پڑے گا. تو ہمارے سیلیبریٹی بن گئے نا اب، اس ایکٹر اور سیلیبریٹی کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. بگ ریسپیکٹ میرے جی بھائی. جی، تھینک یو جی، سر، شکریہ، تھینک یو مہربانی. سر، تھینک یو سر، تھینک یو، بالکل جی. جی ابو اللہ حمدان حافظ سر. بھائی آپ جائیں ضرور، لیکن پیسے نہیں بھیجتے ہیں جاتے صاحب صبح. نہیں میں نہیں بھیجتا سر. اوکے اناس سر. بھائی کو لیں سر، اناس بھائی اچھا کو لیں. مزے کی بات آپ کو بتاؤں، میں نے پتہ ہے آپ کو پاکستان اپنا یہ کہ بینکنگ چینل سے پیسے بھیجنا کب سے بند کیا ہوا ہے؟ 9 اپریل 2022 سے. بڑی ٹھیک ہے بات سر، ہے. زبردست جی، بالکل ٹھیک ہے سر، زبردست. جی ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. آپ سب کو سلام، اللہ حافظ جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. خرم بھائی، تھینک یو یار. خرم بھائی مرشد حاضر. اللہ اور سناؤ، ٹھیک ہو؟ خیر خیریت ہے؟ جی اللہ احسان بھائی، ٹھیک سناؤ. ٹھاک. اچھا کی خبر ہے؟ کوئی خبر دسو کوئی. کوئی اپڈیٹ نہیں، بس نہیں سوشل میڈیا تے چل، جڑی ہواواں چل رہی ہیں. جو بی ایف ٹی بھائی آپ لے کے چلیں آپ. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے بی بھائی. ایف جی ٹی اوسی بھائی. بھائی آپ کوشچن. جی جی اچھا بی ایف ٹی بھائی، وہ میں نے 2-3 بندوں کی بات کی تھی اس دن آ کے. فہیم بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے، مجھے یاد نہیں رہا وہ شیئر کرنا. ان کی آئی ڈیز اور ان کے فیسز جو ہیں وہ میں آپ کو اس پہ اپنا انسٹا پہ جو گروپ میں جو ہے نا میں آپ کو ڈال دیتا ہوں ان کی ٹک ٹاک کی آئی ڈیز اور جو ہے ان کے فیسز جو ہیں. وہ براڈ چلا رہے ہیں مطلب پی ٹی آئی کے اس کے اوپر پلیٹ فارم کے اوپر. اور جی وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے آفیشیلز ہیں اور جناب یو کے سے ہیں، اور شیر افضل صاحب ہمارے گیسٹ تھے اور اس طرح کی جو ہے نا. اور آن ادر ہینڈ وہ لوگ ہاتھ میں پین اور
मतलब पेपर लेके बैठे हुए हैं। जो बंदा ऊपर चढ़ता है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उस फ्रॉड की, जो स्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात करता है या कोई रियलिटीज़ पे बात करता है, उसको कहते हैं नहीं जी वो जी फौज के खिलाफ नहीं करें तो ये नहीं करें। और मतलब जो पेन पेंसिल लेके बैठे हुए हैं, जो वो आईडीज नोट कर रहे हैं बंदों की, और जो मेरी ऑब्जर्वेशन उस फ्रॉड के बारे में आई है, तो थोड़ा सा ज़रा उन बंदों का थोड़ा पता करें कि बंदे हैं कौन वो। जी सेजिटेरियस भाई वो शेयर प्लीज कीजिएगा। जी जी, मैं बीएफटी भाई को भी शेयर कर देता हूँ इंस्टा पे, वो जो ग्रुप बना हुआ है ना जिसपे हमने उस दिन मीटिंग की थी, मैं उसमें डाल देता हूँ, आप वहाँ से उठा लीजिएगा। ठीक है। और आबिद भाई को भी कर देना, आबिद भाई के पास व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ से भी शेयर कर देना, कोई मसला नहीं है। ओके ओके जी, ओके। तो मैं आपको रियलिटी बताऊं, हमारा यहाँ छोटा सा ग्रुप है और हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं सिर्फ यहाँ पर। हम ना लेफ्ट देखते हैं ना राइट देखते हैं, हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो क्योंकि देखो हमें सब लोगों का हमारा पता है कि हम कौन है, हम क्या काम कर रहे हैं। बाकी लोग अगर कोई लेफ्ट राइट को गलत गलत काम कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि वी स्टे ऑन आवर ओन पाथ, हम अपना पॉजिटिव मैसेज लेके चल रहे हैं। तो जाहिर बात है अच्छे बुरे लोग हर जगह पर होते हैं, तो वी विल लुक इनटू इट। आप सेंड करें इंशाल्लाह। क्यों वसी भाई ऐसे ही है? जी ये तो सारी जो पॉलिटिक्स होती है ना, ये तो वो कहते हैं साइंस ऑफ ऑप्टिक्स, यानी इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शंस। तो जो परसेप्शन होती है हर चीज़ की, तो कहने का मकसद ये है कि हमें पॉजिटिव ही ऑप्टिक्स, हमें पॉजिटिव ही रखनी चाहिए, और हमें पॉजिटिव मैसेज ही हमें देना चाहिए, और परसेप्शन भी हमें उस तरीके से देनी चाहिए हम जिसके लिए। ठीक है, इसमें गंदी बिल्कुल भाई ने जो बात की है, जैसे सेगिटेरियस भाई ने बात की, ऐसा है कुछ हमें भी खबरें मिलती हैं इस तरीके से, लेकिन वी मस्ट कंटिन्यू। हमारा जो है इसकी, ये जो कहते हैं कि रास्ते के भूखने वाले कुत्ते हैं, इनसे भाई हम अपनी मंजिल का रास्ता तो नहीं इनके पीछे लग के छोड़ सकते, हमने तो चलते जाना है, ये तो रास्ते में आएंगे, और इस तरह की कई हर्डल्स आएंगी रास्ते में बीएफटी भाई। तो हमने तो इंशाल्लाह ताला, देखे ना आपने ये बारिश का पहला कतरा, आप यकीन करें मेरे लिए ये बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये जो न्यूज़ आज हम शेयर कर रहे हैं अपने तकरीबन तमाम ब्रॉडकास्टर जो हैं यहाँ पे, हमारे बड़े ब्रॉडकास्टर हैं या भी लागर हैं, तमाम के साथ हम बड़े फख्र के साथ हम ये चीज़ शेयर करते हैं कि हमारे एक छोटे से ताजर भाई ने, छोटा सा उसका बिजनेस है, अगर हो सकता है कि 2 वॉशिंग मशीनें अगर उसकी महीने की ना बिके तो उसके घर फाकू नौबत आ जाए, उसने भी अगर स्टैंड ले लिया तो फिर ये कौम के अंदर आप रेजिलियंस है, आप देखें इस कौम के अंदर रेजिलियंस है। ये बीएफटी भाई आप देखिएगा ये बात कहाँ तक पहुंचती है इंशाल्लाह ताला, आप देखते जाएं जरा। ओसी भाई नीचे मानो बहन ने वो लिखा हुआ है, आप पढ़े तरफ। वर्ल्ड बैंक हैज इशूड अ रिपोर्ट टुडे अबाउट रिपोर्ट टुडे अबाउट पाकिस्तान इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। जी मानो बहन, मैंने, मेरी नज़र से नहीं गुजरी, उसके कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं, अगर आपने पढ़ी है ये कुछ बुलेट पॉइंट्स हमें अगर आप शेयर कर दें, ऊपर आके माइक पे बेशक बता दें हमें, या नीचे लिख दें प्लीज। अच्छी नहीं होगी वैसे, मतलब अगर जो सिचुएशन है, मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी हैं आज से कुछ अर्से पहले की, तो बड़े इनके बैड फिगर्स हैं, यानी 13% इनकी इकोनॉमी अगर नीचे जाती है। मैंने एशियन डेवलपमेंट की रिपोर्ट पढ़ी थी कुछ तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले की, उनकी इशू हुई थी एशियन डेवलपमेंट बैंक की। 13% अगर इकोनॉमी इनकी नीचे डंप करती है तो ये अंदरूनी बैरूनी दोनों तरह की अदायगी नहीं कर सकते, यानी इनके पास जी डिफॉल्ट अस्सलाम के अलावा वालेकुम। कोई चारा नहीं रहेगा फिर। जी एक न्यूज़ यही है कि वर्ल्ड बैंक ने आज जो रिपोर्ट जारी की है उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो माशी मॉडल है वो नाकारा हो चुका है। और 2 साल पहले आप देखें कि अगर 10 जो थी ना इमर्जिंग इकोनॉमीज में पाकिस्तान का नाम था, लेकिन अब ये तबाहाल मईशत बन गया। तो ये आज की न्यूज़ थी। और खदीजा शाह रिलीज हो चुकी हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब है, उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया गया है, जो काफी ज्यादा सर्कुलेट्स हो रही हैं न्यूज़ जो हैं। जी थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, मैं लिख रही थी, आपने कहा है तो मैंने एक्सेप्ट किया। मैं अब इजाजत चाहूंगी। जज़ाकल्लाह। जी जी मानो बहन, बहुत शुक्रिया, आपने बुलेट पॉइंट बता दिया। ठीक है, मॉडल इनका ज़ाहिर है correct, जो है इकोनॉमिक मॉडल है ही नहीं है कुछ इनका, यानी हमारे पास तो इकोनॉमिक मॉडल है ही नहीं है ना कोई। इकोनॉमिक मॉडल हो तो फिर तो हम उस पर अमल करें। जैसे इमरान खान साहब आए, उनका एक इकोनॉमिक मॉडल था उनके पास कि इस तरीके से हम इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं,
لیکن جب سے یہ چور لٹیرے آئے ہیں، یا ایک فوجی یا منیرہ مستری ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ منیرہ مستری میٹرک فیل، منیرہ مستری، اس کو اکنامکس کی بیسکس کا بھی نہیں پتا، یعنی کہ اس کو کوئی نا کہ اقتصادیات کے بیسک چند ایک اصول یا فارمولے آپ کو اس کو بھی نہیں پتا. یعنی اس کھوتے کے بچے کا جس کا کام ہے آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہونا، اور کھڑے ہو کے اگر کوئی آپ کے گھر کے اوپر جو کتا بلا کوئی حملہ کرے تو آپ اور آپ کے بچوں کی عزت جان مال کی حفاظت، اس کے لیے آپ نے اس کو رکھا ہے، اور اس کے لیے آپ اس کو تنخواہ دیتے ہیں. پوری دنیا کی جو فوجیں رکھی جاتی ہیں یا سیکورٹی فورسز کھڑی کی جاتی ہیں، ان کا یہی پرپز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کا پرپز یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے گھر پہ قبضہ کر رہے ہیں، آپ کی ماؤں بہنوں کے اوپر عزتیں ان کی نیلام کرنی شروع کر دیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اکانومسٹ تو ان فوجیوں کی وجہ سے ہی، یعنی وہ ایوب کے دور کی کچھ لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے شاید کہ ایوب خان نے بڑی اچھی کسی زمانے میں ایشین ٹائیگر پاکستان، وہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. صرف ایک انہوں نے سیٹو سینٹو جو تھا وہ سائن کیا تھا امریکہ کے ساتھ. تو امریکی جو وار مشینری تھی، جو امریکی انڈسٹریل کمپلیکس ہے، ان کے جب اپنے خربوں ڈالر کے انٹرسٹ ہوتے ہیں کسی ایک خاص جنگ کے اندر، تو 2 4 10 20 بلین ڈالر اس میں فیول ان کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جب یہاں پہ عراق کی جنگ ہوئی ہے نا، مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں، یہاں ان کے جو کہتے ہیں یو ایس میرینز کے اندر میرے کچھ دوست تھے، یہ یہاں سے شپیں پوری باقاعدہ امریکی ڈالروں سے یہ یہاں شپیں بھر بھر کے لے کے گئے ہیں، جو انہوں نے عراق میں ڈمپ کیے جا کے وہاں پہ پورے کا پورا سٹرکچر، وہاں پہ سرداروں کو خریدا، وہاں پہ اس کو کیا، اس کو کیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو سپل اوور کرتے ہیں، سپل اوور کر کے تھوڑی سی آپ کی معیشت کے جو اعداد و شمار ہوتے ہیں وہ بہتر آپ کو نظر آتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ آپ کو تھوڑی سی اوپر نظر آ جاتی ہے، کوئی ڈیم بنا دیا، کوئی یہ کر دیا، وہ کر دیا، اکانومسٹ میں 2 4 کالم آپ کے حق میں لکھوا دیے، کوئی ادھر کر دیا، شور مچنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے میرے ساتھ ایک چائنیز یہاں پہ ہمارے ہوتا تھا انویسٹر، تو اس نے 2007 میں ہم ایک ڈنر میں تھے، تو اس نے ویسے بات ہو رہی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ یار چھوڑو باقی دنیا کو، اب تو جو پاکستان ہے، ہی از گوئنگ ٹو بی دی نیکسٹ ایشین ٹائیگر. میں نے کہا اچھا وہ کیسے؟ کہتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ اکانومسٹ کا اس نے نا ایک جو میگزین، اس کا مجھے ریفرنس دیا کہ اس میں دیکھو پوری سٹوری پاکستان کی، وہ ساری جعل سازی تھی، 2 نمبری تھی. مشرف کے دور کے اندر آپ نے دیکھا وہ ساری 2 نمبری تھی. جیسے ہی مشرف گیا ادھر ادھر، آپ نے دیکھا 24 گھنٹے سے پہلے وہ ساری اکانومی نیچے گر گئی. اکنامکس ہوتی ہے، اس کی بیسکس جو ہیں وہ بڑی سادہ سا ایک اصول ہوتا ہے کہ آپ کیا آپ پیدا کر رہے ہیں اور کیا آپ استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ کی آؤٹ پٹ کیا ہے، آپ کی ان پٹ کیا ہے، آپ کا جو ٹریڈ سرپلس ہے یا آپ کا ٹریڈ ڈیفیشٹ ہے، اور آپ کی ورک فورس ہے. ورک فورس آپ کی کس حد تک تیار ہے، کیونکہ آج کی جو اکانومی ہے مثال کے طور پہ ویلیو ایڈڈ اکانومی، آپ میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا ایک جو چائنا کی موبائل بنانے والی سب سے بڑی کمپنی ہے، سب سے بلکہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے، اس کے اندر صرف اب انہوں نے 3% مینول لیبر ہے. یعنی اس پوری فیکٹری کے اندر یہ گلوبل شاید انہی کا ہے، گلوبل کیا نام ہے پیپر، اس میں پوری اسٹڈی چھپی، یعنی کہ آپ دیکھیں ان کا 97% جو کام ہے وہ روبوٹکس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کو کر رہی ہے اس کام کو. تو آنے والے دور کے اندر آپ نے اپنی ورک فورس بھی تیار کرنی ہے، آپ نے انفراسٹرکچر بھی تیار کرنا ہے. تو اکانومی ایسے تو نہیں نا کہ منیرہ مستری جیسا ایک جو ہے وہ باؤ محلے سے اٹھ کے 2 نمبر میڈل لے کے کہے گا جی کہ میں آپ کی معیشت، یہ تو فراڈی ہیں، یہ تو ٹوٹل ہمیں پتہ ہے کہ ان کی اربوں خربوں کی جدادیں یہ بناتے ہیں، یہ تو ٹوٹل فراڈی ہیں، اکنامک ماڈل تو ہے ہی نہیں ان کا. جی خرم بشیر بھائی ماشاءاللہ جناب، موٹر سائیکل 30 روپے. ہیلو السلام علیکم جی. جی جناب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کیسے ہیں سارے جی؟ زبردست جناب. آپ کیا کہتے ہیں، یہ فوجی کوئی معیشت ٹھیک کر رہے ہیں آپ کی یا خراب کر رہے ہیں؟ نہیں جی نکاح ٹھیک کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہوتے تو یہ حالات ہوتے ہیں. حالات تو آپ کے سامنے ہی ہیں، حالات تو نیچے سے. زندہ باد. وہ زبردست زبردست. اللہ زندہ باد عمران خان، پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. تو یہ تو حالات انہوں نے ایسے ہی خراب سے خراب تر کر رہے ہیں. میں سن رہا تھا آپ کو شام کو بھی ہو اور ابھی بھی سن رہا تھا، نظر بھائی کو بھی آئے تھے وہ بھی سن رہا تھا. اچھا ایک دو چیزیں نا آپ کے مجھے پروگرام میں تھوڑی سی صحیح نہیں لگی، تو میں نے کہا میں ہر روز آتا ہوں آپ کو پروگرام میں تو وہ تھوڑی سی نا میں نے وہ نوٹیفائی کر دوں.
ایک تو وہ کوئی بھائی پتہ نہیں بات کر رہے تھے کون تھے جی کہ ہم جا کے ان کو باندھیں گے ٹرک کے ساتھ، اور وہ تو یہ شوق ہے تھوڑا سا نا، جو آپ لوگوں کی جو براڈ ہے نا یہ اچھی ہے، تو اس کو تھوڑا سا نا ایک لیول ایک مینٹین رکھنا چاہیے، اور ایسی باتوں سے نا پرہیز کرنا چاہیے، یعنی کہ جو تھوڑی سی نا اخلاق سے گری ہوئی نیچے باتیں ہوں. کہہ رہے تھے مریم کو اور فضل الرحمان کو باندھ دیں گے ٹرک کے ساتھ اور وہ، تو یہ باتیں تھوڑی مجھے بلو دی بیلٹ لگی کہ ہم لوگوں کا کوئی کام نہیں بنتا، ہم لوگوں کو کام بنتا کہ عوام کو اویئرنیس دینا، اور یہ ہم لوگوں کی ڈیوٹی نہیں ہم ان کے ساتھ کیا کریں. تو تھوڑا سا پوائنٹ تھا، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ ریز کروں گا اگر آپ لوگ میرے ساتھ متفق ہیں تو ٹھیک ہے. جی بالکل خرم بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا جناب. وہ اصل میں کوشچن شاید کسی بھائی نے کیا تھا کہ آپ اف یو ول بی دی نیکسٹ پرائم منسٹر تو آپ کیا کریں گے، تو اس میں ہر ایک نے اپنا اپنا ظاہر ہے عوام کو انہوں نے اس حد پہ لے آئے ہیں کہ لوگ بےچارے کیا کہتے ہیں ان کا کتھاسس کیسے ہو جی. دیکھیں نا کہ کتھاسس کے طریقے ہیں، یہ جو ہوتا ہے نا گالی مثال کے طور پہ، میں خیر اس کو اب جسٹیفائی نہیں کرتا، لیکن یہ دنیا کا کوئی ایسا کلچر نہیں، کوئی ایسا کارپوریٹ ایگزیکٹو بورڈ نہیں جہاں میں نے گالی نہیں سنی. میں اپنی بات آپ کو پسند بتا دوں، بڑے ہائی اینڈ بورڈ کے اوپر بھی گالیاں، کیونکہ ایک کتھاسس ہوتا ہے، یہ آپ کی ایک جسے کہتے ہیں کہ آپ کے دی وے یو ایکسپریس یور جسے کہتے ہیں کہ سینٹیمنٹس کہہ لیں یا اس کو غصے کو کہہ لیں، تو یہ ختم نہیں ہو سکتا. یعنی کہ آپ دیکھیں ہاں اس کو آپ ذرا کنٹرول کر سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے. دیکھیں اس میں جیسے اس میں لوگ آتے ہیں، اب جیسے میں آتا ہوں یا کوئی اور لوگ بھی آتے ہیں جن کے یعنی کہ نا اپنی آئی ڈیز ہیں اپنے، ان کے ساتھ آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یعنی کہ اچھی گفتگو کریں، یعنی کہ اور گفتگو کریں کہ مطلب کہ بہت زیادہ بلو دا بیلٹ نہ ہو، تو وہ ان لوگوں کے لیے بھی مسائل ہو سکتے ہیں. ایک بھائی کہہ رہے تھے میں گلا کاٹ دوں گا، ایسے کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ باتیں بہت کوئی نہیں آپ فکر نہ کریں، نہیں کاٹیں گے نہیں گلا ویسے کسی میں کا. بات کر رہا ہوں ایک سیکیورٹی، ایک ویسے بھی اسے کہتے ہیں کہ خرم بھائی بھلائی کا وہ ذرا سمجھ اس نہیں. ٹائم نا وہ ذرا اس میں لائٹر موڈ میں تھے تو اس لیے ذرا جوکنگ موڈ میں جا رہے تھے. اچھا میری ویسے باری نہیں دیکھیں آئی ہم خرم بھائی، میری باری نہیں آئی تھی اس میں. ویسے میں نے بھی ایک بات ہی کہنی تھی، چلیں اب آپ آئے ہیں تو میں آپ کو ہی کہہ دیتا ہوں. آپ میرے سے سوال کریں نا آپ ذرا وہ والا. اچھا جی، آپ پرائم منسٹر ہوتے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ میرے سے سوال کریں گے تو میں جواب دوں گا. یہ میں سب سے پہلے یہ جو ہماری فوج ہے اس کو ڈی کمیشن کر دیتا، یعنی کہ اس کو میرے تو پتہ ہی آپ کو ہے تو اس کو میں ڈی کمیشن کرتا، اس کو میں ایک بزنس کلب کی شکل دے دیتا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ دے ہیو دیئر ویری کور ایکسپرٹائز ان بزنس، تو ان کو ہم بزنس بنا دیتے اور ہم ایک قومی فوج بناتے ہیں انشاءاللہ. اپنی جو کہتے ہیں ہماری نیشنلزم ہے یا ہماری جو امید سحر ہے، ہماری جو منزل ہے جس کے لیے ہم نے یہ ملک بنایا، اس مٹی کے خمیر سے ایک گندی ہوئی میں محب وطن فوج بناتا، جیسے خمینی صاحب نے پاسداران انقلاب بنائی تھی. ٹھیک ہے جی، تو یہ میری بہت بڑی ڈریم سمجھ لیں، ڈریم آف مائی لائف. تو انشاءاللہ ہمارے مسائل کا 80% مسائل کا ہمارا یہ حال ہے جناب. جی بالکل ویسا ہی ہے، مطلب کہ تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور ابھی پالیٹکس کی سچویشن جو کل میں نے دیکھی ہے شاہ محمود کے ساتھ جو ہوئی ہے، اور جو انہوں نے وہ کیا میرے خیال سے خدیجہ شاہ تو باہر آ گئی ہیں، اور شاہ محمود کے ساتھ انہوں نے دھکا پیل کیا ہے، بڑا برا سلوک کیا ہے. وہ تو اس سے خرم بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ دیکھیں یہ جو انہوں نے جو ان کا مافیا سسٹم ہے، اچھی بات ہے کہ لوگوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ مافیا نظام جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں کہ انلیش ہوتا جا رہا ہے. لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ بیسیکلی یہ نظام انصاف نہیں، یہ تو ظلم کا نظام ہے. یہ پولیس کا ادارہ نہیں، یہ تو ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو میرے اتصال کے لیے قائم ہے. ٹھیک ہے، اب آپ یو کے میں رہتے ہیں، مثال میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں یہاں آپ این ایچ ایس کو لے لیں، ٹھیک ہے، آپ کے باقی جتنے بھی ادارے ہیں یو کے آپ دیکھیں دے آر دیئر ٹو سرو یو. ایسا ہی ہے نا، ایسے ہی کہ یہاں وہ آپ کا اتصال کرنے کے لیے بنے ادارے، ایسا تو نہیں ہوتا نا. ایسا ہی جو اتصالی ادارے ہوتے ہیں، جو نظام ہوتے ہیں، ان کو جسے کہتے ہیں نا، وہ اقبال نے تو کہہ دیا تھا نا، جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقاں کو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو چلا دو. ایسا یعنی ہی جس سے دہقاں کو روزی نہیں ملنی، مجھے انصاف جس نظام سے نہیں ملنا، میں
آئی گیو اٹ اے ڈیم، یعنی میں اس میرے نزدیک وہ کوئی نظام نہیں ہے، میں اس کو نظام نہیں تسلیم کرتا، وہ نہیں ہے میرے لیے ایک نظام، میں نہیں اس کو ادارہ تسلیم کرتا۔ ایک فوج یا ایک وردی پہن لینے سے، میں اگر وردی پہن لیتا ہوں منیر مستری سے اچھی میں وردی پہن لیتا ہوں، میں جا کے یو ایس ایڈمرل کی وردی پہن لیتا ہوں، مجھے کیا آپ اپنا باپ بنا لیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا، یعنی مجھے ڈلیور کرنا ہے نا، کہنے کا مطلب ہے کہ مجھے تو آپ کو کوئی نہ کوئی چیز ڈلیور کرنی ہے۔ ایسا ہی ہے مطلب کہ یہ انہوں نے جو کر دیا نا، بیسیکلی پاکستان کا کانسیپٹ تو یہی تھا نا کہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہونی چاہیے، لیکن ہم اس طرف گئے ہی نہیں۔ خان صاحب نے کوشش کی تھی، ایک وہ لے کے آئے تھے جو ہیلتھ کارڈ، اور تھوڑی سی چیزیں انہوں نے سوشل کرنے کی، لوگوں کے غریب لوگوں کے لیے کرنے کی کوشش کی تھی، اکانومی بھی بیٹر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے جو رپورٹ آج آئی ہے، ابھی ایک بہن آ کے بتا رہی تھی، وہ رپورٹ تو بہت یعنی کہ ڈیمیجنگ ہے۔ وہ رپورٹ دیکھ کے تو میں اور مایوس ہوا ہوں، جو اس کی رپورٹ آئی ہے ایشین بینک کی۔ اصل میں ایک آپ کو چیز دیکھ بتا رہا ہوں کہ یہاں ہمارے ایک سیکنڈ سر نیچے آئے ہیں، ہمارے جے ڈی بھائی آئے ہیں، ان کو مائک دیتے ہیں ذرا۔ جے ڈی بھائی ذرا ان میوٹ کریں سر، آپ کیا کہتے ہیں سر؟ آصف بھائی میں دوسری آئی ڈی سے ہوں، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کریں۔ اچھا خورم بھائی زبردست جی، آپ تو ساتھ ہی ہوتے ہیں ہمارے۔ پتہ ہے خورم بشیر بھائی بات سے، اچھا انہوں نے میرا خیال ہے کہ اپنے آپ کو نا ڈسٹنکشن کیا ہے کہ خورم ورسز خورم سے نہ بچنے کے لیے۔ اچھا یہ خرم شہزاد بھائی ہیں؟ جی جی ایسا ہی ہے نا، خورم شہزاد بھائی ہیں نا جے ڈی بھائی؟ جی جی 100%۔ جی وہی ایسے ہی انہوں نے کیا۔ اچھا ویسے وہ ایک ہے، مجھے یاد آ گیا، چائنیز بہت بڑا امیزون ٹائپ ان کا ویب سائٹ ہے JD.com۔ اچھا ہاں جی، وہ علی بابا نہیں ہے چائنیز والوں کی؟ JD.com بھی ہے۔ ہاں جی وہ والا JD.com یہ ادھر ہے نا، وہ آپ کے UK میں بھی ہے، JD کنگ آف ٹرینر، یہ وہ JD اسپورٹس، ہاں اسپورٹس والے۔ اچھا زبردست۔ تو خورم بھائی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم تو یہ اداروں پہ جو بات کر رہے ہیں نا، ادارے ہونے چاہیے جو مفاد عامہ کے لیے ادارے ہونے چاہیے، ہمیں یہ ری ڈیفائن کرنا پڑے گا۔ ایون خان صاحب کی گورنمنٹ آتی بھی ہے تو جو اصطلاحاتی پروگرام ہے وہ خان صاحب کو لے کے چلنا پڑے گا، اور میرا خیال ہے کم سے کم یہ اگلے 2 3 5 سالہ منصوبے آئیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ نظام شاید آپ کو ڈلیور کرے پھر، یعنی اگلے 5 سے 10 سال۔ یہ اوور نائٹ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اوور نائٹ ٹھیک کرنے کا ایک تو طریقہ ہے کہ سارے کو آپ ایک ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو پروگریسولی ٹھیک کریں گے، یعنی کہ اس سسٹم کے اندر رہ کے تھوڑا تھوڑا ٹھیک کریں گے۔ اچھا ایک ادارے کا جو کلچر بن جاتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا اس بات کا، ایک ادارے کا کلچر جو بن جاتا ہے اس کو ریورٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، انسٹیٹ کہ آپ ایک نیا ادارہ بنا لیں۔ آپ دیکھیں پولیس کا ادارہ ہے نا، آپ موٹر وے پولیس لیں، میں آپ کو مثال پاکستان کی دیتا ہوں، آپ پنجاب پولیس لے لیں، آپ موٹر وے پولیس لے لیں، موٹر وے میں فرق ہے نا دونوں میں، یعنی کہ آپ نے ایک نیا ادارہ بنایا، اگر یہی پنجاب پولیس کو ٹھیک کریں گے تو شاید وہ ٹھیک کرتے آپ کو اور صدیاں لگ دیں، لیکن اسی کی جگہ آپ ایک نیا ادارہ بنا لیں گے تو وہ آسانی سے آپ اپنے اس کا کلچر نئے طریقے سے آپ بنائیں گے، اس کا کلچر اس طریقے سے آپ بنائیں گے، اس کے آبجیکٹو اس طریقے سے رکھیں گے، ماڈرن طریقے سے وہ ادارہ بنے گا، تو وہ اس طریقے سے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جوڈیشری بھی، یہ جو جوڈیشری آج ہے نا خورم بھائی، یہ میں آپ کو پیس آف پیپر مجھے دے، میں لکھ، یہ میرے خورم بھائی بیٹھے ہیں نیچے، یہ کیا کہتے ہیں، ان کا بڑا تعلق رہا ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس نظام کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے یا یہ ڈلیور کر سکتا ہے، یا نظام یہ کب کرے گا، کیا کہتے ہیں JD بھائی آپ؟ کیجیے گا پلیز، میں ذرا دروازے میں انٹر ہو رہا تھا جب آپ بات کر رہے تھے۔ جی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو نظام انصاف ہے پاکستان کا، یہ نظام انصاف میں کیا تبدیل کیا جائے کہ یہ ٹھیک ہو جائے، یا اس کی جگہ کوئی نیا نظام بنائے ہم؟ دیکھیں اسی بھائی، یہ دیکھیں نا، اس کو جب سے ہم بیس سے نہیں پکڑیں گے کسی چیز کو، دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ہمارے پاس جو یہ جسٹس سسٹم ہے وہ کون کون سے ادارے ہیں اور کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ دیکھیں پاکستان میں ایک NGO آئی تھی کونرڈ ایڈینور اسٹیف ٹانگ کے نام سے، اور پاکستان میں کام کر رہی تھی، سوسائٹی فار انفورسمنٹ آف رول آف لاء کے نام سے۔ انہوں نے کیا انٹروڈیوس کروایا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کا جو پرانا سسٹم تھا نا پہلے والا،
آلٹرनेٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن والا جو جرگا پنچایت سسٹم تھا اس کو آپ ری انسٹیٹ کریں. اس سے کیا ہوگا، آپ کی ایک تو سیکریسی مینٹین رہ جائے گی، وہ ایک لمیٹڈ ڈومین میں آپ کی وہ پنچایت والا سسٹم میں ادھر چیزیں ڈسکس ہو جائیں گی اور ادھر اس کا اچھا سلوشن آپ کو مل سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ کا پیسہ سیو ہوتا ہے، آپ کو کورٹ یا تھانوں میں ذلیل نہیں ہونا پڑتا، تو آپ کا ٹائم بچتا ہے. کافی انہوں نے مطلب بلٹس دیے تھے، اس کے منٹس آف میٹنگ بھی ہوئی تھی ان پہ یہ جوڈیشل سسٹم کے ساتھ، لیکن وہ انفارچونیٹلی اس پہ کوئی بھی مطلب سٹیپ نہیں لیے گئے.